بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی سے ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنت کے دروازوں پر کیا لکھا ہوا ہے، اور ابھی سے ہی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جنت کن کاموں کی وجہ سے ملے گی، جنت آپ کو کن وجوہات کی بنیاد پر مل سکتی ہے۔ تو جنت کے 8ویں دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں۔ یہ عبارت سارے دروازوں پر لکھی، یعنی جس دروازے سے بھی آپ داخل ہونا چاہیں گے اس کے لیے بنیادی شرط، پہلی شرط، لازمی شرط یہ ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا امتحان میں 5 سوال ہوتے ہیں، 6 سوال ہوتے ہیں، کہتے ہیں 6 میں سے 5 سوال حل کریں لیکن پہلا سوال لازمی، پہلا کریں گے، جو آدمی پہلا سوال کرے گا اس کے باقی سوال چیک کیے جائیں گے۔ یعنی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کا اقرار کرے گا تو پھر اس کی نماز جو ہے اس کو چیک کی جائے گی کہ قابل قبول ہے یا نہیں، پھر اس کا روزہ چیک کیا جائے گا، پھر اس کی عبادتیں چیک کی جائیں گی، پھر اس کا حج چیک کیا جائے گا، پھر اس کا عمرہ چیک کیا جائے گا، پھر اس کی دوسری عبادتوں کے بارے میں جو ہے احوال پوچھے جائیں گے کہ یہ آیا قبولیت کی منزل پر پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی، کیونکہ ہر عبادت کی 3 کیفیت ہے: عبادت کا صحیح ہونا، عبادت کا قبول ہونا، عبادت کا کمال تک پہنچنا۔ ہر صحیح عبادت ممکن ہے قبول نہ ہو۔ صحیح کس طرح ہوتی ہے عبادت؟ نماز کی مثال پر وضو ہو، قبلہ رخ ہو، لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، یہ اس کی صحیح ہونے کی شرائط ہیں، لیکن اس شرائط پورا ہونے کے باوجود بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے نماز کی قبولیت کے لیے؟ کیا حرف ہے؟ ان اللہ یتقبل من المتقین، خدا متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے کہ جن کے دل میں تقوی اتر جائے، پھر وہ نماز پر کھڑے ہو، جو ہے وہ نماز قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے بالاتر، قبولیت سے بالاتر نماز کیا ہے؟ نماز کا کمال ہے۔ وہ کمال کس طرح ہے کہ انسان جو ہے نماز جنت کے لیے نہ پڑھے، دوزخ کے خوف سے نہ پڑھے، بلکہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کا رضوان حاصل کرنے کے لیے عبادت کو بجا لائے۔ یہ نماز کا کمال۔ جس طرح امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اس لیے تاکہ جنت انہیں حاصل ہو جائے، کچھ لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں، اور یہ جنت کے حصول والی عبادت بھی تجارتوں والی عبادت، تاجروں والی عبادت ہے۔ جہنم کے خوف سے جو عبادت ہے یہ بھی غلاموں والی عبادت ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں میں نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، بلکہ کیا وجدت اہلا للعبادہ، خدا کو عبادت کے اہل سمجھتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں۔ بس یہ جنت کے دروازے پر 8ویں دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ہے من اراد الدخول من هذه الابواب الثمانیہ، جو چاہتا ہے کہ ان 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہو، فلیتمسک باربع خصائل، اس کو چاہیے کہ کیا ہے؟ 4 خصوصیات اپنائے، بالصدق، سچ بولے۔ چاہتا جنت سے داخل ہو، جس دروازے سے داخل ہونا سے داخل ہو، پہلا ہے سچ بولے، اور جھوٹ میں سے پیسے بھی مل رہے ہوں، منافع بھی حاصل ہو رہا ہو، پرافٹ سے حاصل ہو رہا ہے، پھر بھی سچ بولے۔ حتیٰ سچ بولنے سے نقصان ہو رہا ہو، پھر بھی سچ بولے۔ سچ کو اپنا شعار بنائے۔ بعض وقت لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہمارے بچے سچ نہیں بولتے ہم سے۔ بھئی آپ نے سچ سکھایا ہو تو سچ بولتے ہو، آپ نے فون کرتے ہوئے لوگوں کو فون پر سچ کہا ہو تو سچ بولیں۔ آپ فون کر رہے ہیں کسی کو، گھر میں بیٹھے ہوں، اس کو کہہ رہے ہیں میں جو ہے بڑی سخت جگہ پر ہوں اور بڑا جو ہے یا مصروف ہوں، ایک خاص جگہ پر آیا ہوں، میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ بچہ سن رہا ہے نا وہاں پر کہ والد صاحب میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، صوفے پر ٹیک کرنے لگائی ہوئی، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ شریف دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اور فون والے کو کہہ رہے ہیں
کہ میں سخت جگہ پر بیٹھا ہوں، ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں آپ سے ہم کلام ہو جاؤں گا، کیونکہ میرا کہیں ڈرامہ جو ہے نا رک جائے، یہ جو ہے کیا ہے، اس کا سرور 2 گھنٹے لیٹ نہ ہو جائے۔ وہ ہمارے پاس ایک طالب علم آیا کرتے تھے درس پڑھنے کے لیے نا، تو ایک دفعہ میں کہیں کام سے چلا گیا، تو وہ ایک دن درس ان کا نہیں ہوا، درس پڑھ رہے تھے عربی گرامر، تو وہ دوسرے دن آئے تو بڑا گلہ کر رہے تھے کہ کل درس نہیں ہوا، یہ ہوا۔ تو میرے دوست ساتھ ایک اور بیٹھے، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دن لیٹ مجتہد بن جائیں گے آپ۔ یہ جو ڈرامے کا سرور ہے، آپ کو 2 گھنٹے تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، گھنٹہ لیٹ ہو جائے گا، 10 منٹ لیٹ ہو جائے گا، جھوٹ تو نہ بولنا کسی سے کہ میں جو فلاں جگہ پر بیٹھا۔ اور بعض کا عجیب ہوتا ہے، ایک دفعہ میں ایک آدمی بس میں جا رہا تھا، تو گزر گیا سامنے، تو میں نے کہا، مجھے یاد آ گیا، چلو میں نے کہا فون کرتے ہیں، میں نے کہا کیسے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں، کہاں تشریف فرما ہے؟ کہا میں سخت ایک جگہ پہ میٹنگ میں بیٹھا ہوں، بس میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے گزر گیا، اس کو نہیں پتا میں دیکھ رہا تھا۔ اور بعض کا اس طرح چانس ہو جاتا ہے کہ آپ فون کر رہے ہیں، وہ اپنی عادت کے مطابق جھوٹ بول رہا ہے، اور خدا اس کو آپ کے سامنے عیاں کر دیتا ہے، آشکار کر دیتا ہے اس کے جھوٹ کو۔ بس پہلی شرط یہ ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے کہ انسان سچ بولے، خلاف واقعی بات نہ کرے۔ اور سچ اور جھوٹ عقیدے کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ مثال عرض کروں گا، منافقین پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد انک لرسولہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ نبی تو اللہ کا رسول ہے۔ ولکن المنافقین لکاذبون، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، منافقوں نے کیا کہا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا سچ کہا جھوٹ کہا؟ سچ کہا، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عقیدے سے بات نہیں کر رہے تھے، دل میں اور بات تھی، سامنے اور بات تھی۔ ہم بھی اگر علی ولی اللہ کہیں اور اس کا نعرہ لگائیں، اس کی بنیاد پر شیعوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، لیکن علی ولی اللہ کے تقاضے پورے نہ کر رہے ہوں، ہمارے دل میں ہی علی ولی اللہ نہ اتر رہا ہو، تو ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ زبان پر اس کی وجہ سے بڑے مجمع میں ہم نعرہ لگوائیں، تقریریں کریں، دلائل کا انبار لگا دیں کہ علی ولی اللہ نماز میں پڑھنا چاہیے، لیکن ہماری زندگی میں کیا ہو؟ جھوٹ ہو۔ حالانکہ علی ولی اللہ کا تقاضا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، علی ولی اللہ کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ انسان کی زبان سے سچ صادر ہو، سچائی صادر ہو، اور حق بات انسان کرے، سچی بات کرے۔ اور گواہی میں ایسا ہوتا ہے، لوگ پیسے لے کر کے گواہی تبدیل کر دیتے، پیسے لے کر کے گواہی تبدیل کر دیتے۔ اور یہ نئی بات نہیں ہے، تاریخ میں ایسا ہوتا رہا۔ جو آپ کماتے ہیں، یہ خدا نے آپ کو توفیق دی، صحت خدا نے دی ہے، اقام آپ کو خدا نے دی ہے، فرصت خدا نے دی ہے، یہ سارا رزق اس کا دیا ہوا ہے، اس کے دیے ہوئے میں سے وہی کہہ رہا ہے کہ کچھ خرچ کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور سخاوت ضروری نہیں پیسوں کی ہو، بعض اوقات ضروری نہیں مال کی ہو، آپ کی بات چلتی ہے کہیں، اور آپ کی بات کہیں اس کی وقت ہے، ویلیو ہے، اس سے کسی مومن کی آپ مدد کرتے ہیں، تو یہ بھی سخاوت ہے۔ ایک مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، یہ سخاوت ہے۔ حق اور سچ بات کرتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، یہ بھی سخاوت ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ اور بعض اوقات لوگ یہ ہوتے ہیں مشورہ دینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ پوچھا ایک آدمی سے کہ آپ کیوں مشورہ دیں؟ کہا وکیل مشورہ دینے کے کتنے پیسے لیتا ہے، میں کیوں مفت میں مشورہ دیں؟ جی نہیں، تم خدا سے اجر لو، اچھا مشورہ کسی کو دو، نقصان سے کسی کو بچاؤ، کسی کو تمہارے مشورے سے فائدہ ہو جائے۔ احادیث میں تم دشمن کو بھی مشورہ دے رہے ہیں، کوشش کریں سچا مشورہ دیں، اس میں ہیر پھیر نہ کریں، اس میں کسی چیز کی کمی نہ کریں، کیونکہ جھوٹا مشورہ دینا، غلط مشورہ دینا بھی گناہ ہے۔ اس کو تو جو نصیب خدا نے اس کی قسمت میں لکھا وہی ہوگا،
لیکن آپ غلط مشورہ دے کر کے کیوں اس کے گناہ میں شریک ہوتے. اور خاص طور پر جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے نا رشتے کے معاملے میں مشورہ لینے کے لیے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں آدمی کو دے رہا ہوں، تو آپ سچ اور واضح بتائیں. غیبت کرنی جائز نہیں ہے، لیکن اس مورد میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی برائی دیکھی ہوئی اس لڑکے میں تو آپ پر واجب ہے کہ واضح بتا دیں، کیونکہ ایک لڑکی کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کی مستقبل کا مسئلہ ہے، اس کے آئندہ کا مسئلہ ہے. آپ کی کچھ چیزیں چھپانے سے ایک لڑکی کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. اور یہ بھی کوشش کریں تمام بچیوں کو اپنی بچیوں جیسے سمجھیں رشتے کے معاملے میں. اگر آپ سے کوئی مشورہ سمجھ لے رہا ہے نا تو اس کی بچی کو اپنی بچی سمجھیں. اور کسی کا جب اچھا سوچیں گے خدا آپ سے متعلق اچھا کرے گا. کسی کی بلائی اگر اچھی بلائی کے سوچیں گے تو خدا آپ سے بھلا کرے گا. اور خدا کسی کا بھلا کرے تو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کوئی اس میں روک نہیں سکتا، کوئی اس میں کمی نہیں لا سکتا، کوئی اس میں مانع نہیں ہو سکتا. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے نا، خدا کی مرضی ایک طرف ہو، کام وہ ہوگا جس میں خدا کی مرضی ہو، جس میں خدا کی رضا پائی جاتی ہے. وحسن الخلق، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کہ انسان میں اچھا اخلاق، انسان اچھے اخلاق سے پہچانا جائے، اس کی شناخت اچھا اخلاق بن جائے. یہاں انجمن کی ایک مومن ہے، تو میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو ایک آدمی اسی محکمے میں کام کرتا ہے جہاں انجمن کے مومن کام کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ فلاں محکمے میں کام کرتے ہیں تو ہمارے فلاں آدمی کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ سمائل نام سے مشہور ہیں، سمائلنگ کے نام سے، خوش اخلاقی سے مشہور ہیں. یعنی ان کا نام لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیے، ان کا نیا نام رکھ لیے. یعنی اتنے خوش اخلاق، اتنی پیاری شخصیت ہو کہ اس محکمے والے کے جو ملازمین ہیں انہوں نے سب نے مل کر ان کا نام کیا رکھ دیا؟ تبسم. سمائلنگ تبسم کے معنی میں آتا ہے نا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان نام رکھنے سے متبسم یا تبسم کسی کا نام ہو تو اس سے کوئی خوش اخلاق نہیں بنتا، اپنے کردار سے، عمل سے بنتا ہے. اس لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو اس طرح ہونا چاہیے، اگر محلے کے باہر سے کوئی آدمی دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے آئے اور پوچھے کہ میرے پاس امانت ہے، یہ میں رکھوانا چاہتا ہوں، کس کے پاس رکھواؤں؟ تو پورے شہر والے مل کر کے یک زباں ہو کر کہیں کہ فلاں امام جعفر صادق کا شیعہ ہے، اس سے بڑا کوئی ایماندار نہیں. جس طرح ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ دور پاکستان میں کہتے ہیں امام خمینی کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، کتنی عظیم شخصیت، لیکن افسوس یہ شیعہ تھا. یعنی خصوصیات کو مان رہے ہیں ساری، دشمن بھی اقرار کر رہا ہے کتنے اچھے تھے، اتنے نیک تھے، کتنی بڑی شخصیت تھی، اتنا بڑا انقلاب لائے، دنیا میں تبدیلی لائے، ایک ملک میں تبدیلی لائے، اور ہزاروں سالہ پرانی بادشاہت کو انہوں نے تختہ اس کو لوٹ دیا، اتنے اچھے تھے. لیکن افسوس ہے کہ شیعہ تھے. خوش نامی کا باعث بنے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی سخاوت کے ذریعے، اپنی سچائی کے ذریعے. وَكَفُّ الْأَذَىٰ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ، چوتھی خصوصیات جنت میں داخل ہونے کے لیے ہے کہ انسان خدا کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچائے. آپ کے ہمسائے کو آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کے دوست سے آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کے چاہنے والے کو آپ سے تکلیف نہ ہو، راہ گزرو کو آپ سے تکلیف نہ ہو، چاہے ظاہری تکلیف ہو، چاہے باطنی تکلیف ہو، چاہے ڈائریکٹ ہو، چاہے انڈائریکٹ ہو. آپ راستے میں اگر گندگی پھینکتے ہیں نا، یہ بھی آپ خدا کی مخلوق کو اذیت پہنچا رہے ہوتے. احتیاط نہیں کرتے، راستہ گھیر کر چلتے ہیں، 2 سیٹ والی پر اکیلے بیٹھ جاتے ہیں درمیان میں تاکہ لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں. حتیٰ یورپی ممالک میں مجھے یاد ہے کہ خبر پڑ رہا تھا اسپین میں انہوں نے پابندی لگا دی کہ جو ہے وہ پاؤں پھیلا کر کوئی نہیں بیٹھ سکتا سیٹ پر تاکہ دوسرے لوگوں کو اذیت نہ ہو. اور اسلام ان چیزوں کی تاکید کرتا ہے. اسلام سب سے پہلے جو بات کرتا ہے وہ انسانیت کی بات کرتا ہے. سب سے پہلے جو بات اسلام میں ہو رہی ہے نا وہ انسانیت کی ہو رہی ہے. بعد میں مذہب کی بات ہوتی ہے، بعد میں
عبادتوں کی بات ہوتی ہے، بعد میں جو ہے دوسرے اصول دین کی، فروع دین کی بات ہوتی ہے. کیونکہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، جو خط لکھا امیر المومنین نے مالک اشتر کے نام پر، کہا یا مالک، اے مالک، جو تیری رعیت ہے، اما اخن لکا یا فی الدین اور مثلو کا فی الخلق، یہ تیری جو رعیت ہے، دو قسم کے لوگ ہیں، یا تیرے دینی بھائی ہیں یا تیری طرح خدا کی مخلوق ہے، تیرا کام ہے ان کی خدمت کرنا. بس جنت میں داخل ہونے کے لیے 4 شرائط ہیں. پہلا سچائی، سچ بولنا، سخاوت کرنا، اچھا اخلاق پیش کرنا، اور اپنے ہاتھوں، پاؤں، اعضاء کو، زبان کو دوسروں کی تکلیف سے روکنا، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا. اگر انسان دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہاں کہا ان عباد اللہ، اللہ کے بندوں سے، نہیں کہا کہ مسلمانوں، نہ یہ نہیں کہا کہ شیعہ، نہیں کہا سنی، بلکہ کہا کہ خدا کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچاؤ. بعض کو یہ لوگ بہانہ کر دیتے ہیں جی. اور یہ ایک اور یہاں نقطہ بھی، ایک آدمی ایک عقیدہ رکھتا ہے نا، اب اس کے عقیدے کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کی عقیدے کی توہین کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں. ممکن ہے یہ خلفاء آپ کی نظر میں ایک خاص پوزیشن رکھتے ہوں، لیکن ہمارے برادران اہل سنت میں ان کو مقام حاصل. اگر آپ ان کے خلاف بولتے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے اہل سنت میں، یہ بھی جائز نہیں، حرام ہے. آپ خود اپنی جگہ تصور کریں نا، آپ کے سامنے آ کر کوئی آل بیت کو برا بھلا کہے اور آپ ناتواں ہوں، اس کو جواب نہ دے سکتے ہوں کسی وجہ سے بھی، تو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے نہیں پہنچتی؟ آپ کا دل دکھے گا یا نہیں دکھے گا؟ آپ پریشان ہوں گے یا نہیں پریشان ہوں گے؟ آپ کے اندر خون کھولے گا یا نہیں کھولے گا؟ کھولے گا. ان لوگوں کے عام اس طرح، ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اور پھر جائز نہیں ہے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا. اور یہ اچھا نہیں ہے کہ جب وہ ڈنڈا اٹھائیں، بندوق اٹھائیں، تو پھر ہم چلائیں، شور مچائیں. اور اس وقت جب ہمارا کوئی ذاکر یا مولانا یا خطیب ان کے مذہب کے خلاف بات کرے، یا پہلے خلیفہ کے خلاف بات کرے، دوسرے خلیفہ کے خلاف بات کرے، اور وہاں پر ہم ہنسیں، خوش ہو جائیں، وہاں نعرے لگنا شروع ہو جائیں، وہ نعرے نہیں ہوتے، بلکہ آپ ایک شیعہ کے قتل کے پروانے پر دستخط کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کی مرضی کہ وہاں ہنسیں، خوش ہوں، نعرے لگائیں، یا جو مرضی کریں. 10 آدمی قتل ہوئے ہیں جن کی خبر آئی ہے صرف، اور ان سارے قتلوں کا ذمہ دار آصف علوی ہے، یا اس کے چاہنے والے ہیں، یا وہاں نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ باعث بنا ہے کہ دشمن کو جرأت ہوئی ہے کہ وہ ہم پر ہاتھ اٹھائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم 4 آدمی اکٹھے ہو رہے تھے، احتیاط نہیں کرتے، وہاں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں نعرہ لگا رہے ہیں، کوئی مسکرا رہا ہوتا ہے، کوئی تبرہ کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے. کل دوسرے دن جب شیعہ کا قتل ہوتا ہے، پھر ہم دوسروں پر کسی پر الزام لگاتے ہیں. نہیں، اپنے اوپر الزام لگائیں، کیونکہ ہم نے احتیاط نہیں کی. ہم نے کسی کو روحانی تکلیف پہنچائی ہے، اس نے کیا کیا؟ ڈنڈا اٹھا لیا. وہ جاہل جو ہے نا، جاہل، اس کے تشدد سے بچنے کی کوشش کریں. پاکستان کا ماحول جاہلانہ ماحول ہے، وہاں بات سے بات نہیں چلتی، وہاں جب بات سے بات شروع ہوتی ہے تو ڈنڈے تک، بندوق تک نوبت آ جاتی ہے. تو لہذا بات ہی نہ کریں اسی کہ جہاں کوئی دشمن کو موقع ملے کہ وہ ڈنڈا آپ کے